مارس پورے 11 مہینے کسی نہ کسی اینگل پر پوری آب و تاب سے کبھی ریلیشنز کو کبھی سورس آف انکم کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی عزت بھی بنائی، اپنا سورس آف انکم بھی ڈیولپ کیا، اپنی کرج بھی سسٹین کی، آپ کو اپنے ایموشنز کو ڈیزائن کرنا چاہیے، اپنے ایموشنز میں ڈسپلن لانا چاہیے۔ السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ اگر آپ کو وقت کے رویے، وقت کے سلوک، ٹائم بیہیویئرز کو سمجھنا ہے تو جو ریسرچز ایز اے اسٹرالوجر میں اس وقت آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ 2 سال کے بعد 2023 میں انہی دنوں تقریباً آپ کے 12th اینگل پر تھا، پھر 24 آپ کا بہت اچھا گزرا، اب 2025 میں اگین 6 جون سے یہ آپ کے 12th اینگل پر جائے گا۔ آبزرویشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کا رولنگ پلینٹ 12th اینگل پر جاتا ہے وہ کمزور حالت میں، اس کے رویے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پلینٹ کمزور ہو گیا، رویے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسا یہ اگر ایک جنرل سی مثال آپ کو دوں، سورج ایک ٹائم ہوتا ہے 90 ڈگری پر اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، فل روشنی دیتا ہے، ہیٹ دیتا ہے، تو وہ اس کا ایک رویہ ہے۔ اس رویے کو میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ سورج میکسیمم 90 ڈگری پر آ کر اپنی انرجیز، اپنے بیہیویئرز، اپنی لائٹ، اپنے حرارت شو کرتا ہے۔ پھر وہی اینگل بدلتے بدلتے شام کے وقت پر چلا جاتا ہے۔ شام کے وقت سورج وہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ پلینٹ میں کوئی کمزوری آ گئی، اس کے رویے میں تھوڑی کمزوری آ گئی ہے۔ شام کے وقت وہ اتنی آب و تاب سے نہیں چمکتا جتنی آب و تاب سے وہ دوپہر میں چمک رہا تھا۔ اسی طرح اس ایگزامپل کو سمجھیے، اسی طرح مارس پورے 11 مہینے کسی نہ کسی اینگل پر پوری آب و تاب سے کبھی کیریئر کو، کبھی آپ کی فزیکل انرجیز کو، کبھی مسلز کو، کبھی مائنڈ کو، کبھی ایموشنز کو، کبھی ریلیشنز کو، کبھی سورس آف انکم کو سپورٹ کر رہا تھا۔ 12th اینگل کا مطلب ہے ایک ایسا اینگل کہ اب وہ ذرا کمزور بیہیو کرے گا۔ کمزور بیہیو کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی تباہی آنے والی ہے، ایسا کوئی سین نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فریکوینٹ انرجیز جو مارس، جو اسکارپیو نیچر کو مارس سے مل رہی تھیں، وہ اب تھوڑی سلو ڈاؤن ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی عزت بھی بنائی، اپنا سورس آف انکم بھی ڈیولپ کیا، اپنی کرج بھی سسٹین کی، اپنی انویسٹمنٹس بھی کی، اپنے ریلیشنز کو بھی سٹرونگ کیا، اپنی ہیلتھ بھی اچھی رکھی، تو یہ والا فیز آپ کو کچھ تنگ نہیں کرے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ 11 مہینے آپ نے کمائی کی ہے، آپ نے ارن کیا ہے، آپ نے جمع کیا ہے۔ اگر کچھ ہفتوں کے لیے اگر وہ کمزور بھی پڑتا ہے تو کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، لیکن ایسے اسکارپیوز جنہوں نے پچھلے 11 مہینوں میں بھی کوئی بھی سیٹسفیکشری لیول کی چیز ہی نہیں کی، نہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، نہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، نہ فائنینشیل فریڈم، نہ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ، نہ پیس آف مائنڈ، نہ ہی لاسز کو کور کیا، نہ ہی کوئی سیڈنگ کی، نہ کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی رسک ٹیکنگ نہیں کی، کوئی سورس آف انکم کو آٹو موڈ پر نہیں لے کر گئے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب یہ تھوڑا بیڈ پیچ یا سلو سیزن آئے گا یہ تھوڑا پنچ تو ضرور کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہی بینگ اسٹرالوجر میں یہ ڈیفائن کرتا رہتا ہوں کہ جب اچھا دور ہوا کرے اس وقت برے دور کی سیکیورٹیز کے کام بھی کرنے ہوتے، زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال اتنی تمہید باندھ کر مجھے یہ بتانا تھا کہ مارس آپ کے 12th اینگل پر کمزور حالت میں ہوگا، سو یو ہیو ٹو کیئرفل اباؤٹ یور ہیلتھ، about your emotions and about your relation۔ یہ 3 فیکٹرز ہیں، health, emotions and relations۔ آپ کو غصیلا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے ایموشنز کو ڈیزائن کرنا چاہیے، اپنے ایموشنز میں ڈسپلن لانا چاہیے،
اپنے لائف اسٹائل میں بہتری لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، چاہے ایٹنگ ہیبٹس ہوں یا ادروائز لائف اسٹائل ہو. جو چیز بھی آپ کو کمزور کرتی ہو، جو چیز بھی آپ کو پریشان کرتی ہو، جو چیز بھی آپ کو ریگریٹس میں لے کر جاتی ہو، جو چیز بھی آپ کے لیے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کو ڈرین کرتی ہو، اس سے اگلے کچھ ہفتوں تک کے لیے بچیں، نہیں تو تکلیف بڑھ سکتی ہے. میری کم بات کو زیادہ ہی سمجھیں، میں نیگیٹو خبر ذرا شوگر کوٹ کر کے ہی بیان کرتا ہوں، بہرحال آپ تھوڑا کیئرفل رہیے. اچھا، دوسری خبر کیا ہے؟ 9 اگست کو فل مون ہوگا آپ کے 4تھ اینگل پر، اینڈ یہ آپ کے لیے اسپرچویلٹی کی فورس کریٹ کرے گا، بلیوز بڑھائے گا. اینڈ اس کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اس ایموشنل یا اسپرچول اسٹرینتھ کو یوز کر سکیں گے حقیقت پسندی کی طرف آنے کے لیے، ٹیمپٹیشن سے، مصنوعی شان و شوکت سے بچنے کے لیے آپ استعمال کر سکیں. جو حقیقت ہے وہ حقیقت سامنے آئے گی. دوسرا فائدہ، جو مائنڈ ایسوسیشنز ہیں، لائک آپ جینیس لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ محبت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ سنسیئر لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ فیملی یونٹی کو پسند کرتے ہیں، تو اس طرح کی مائنڈ ایسوسیشنز کے ایونٹس یا اپرچونٹیز آپ کو ملتی رہیں گی بائی فل مون فرام 9th of August سو آن. 2-3 دن تک کے لیے آپ کے ایموشنز اس طرف ڈائیورٹ ہوں گے. دوسرا، this full moon is creating some premium type of vibes. آپ کا اورا مضبوط ہونا، لوگوں کا آپ کی طرف دلچسپی لینا، اینڈ خود بھی آپ کا لوگوں کے معاملات میں حصہ لینا اینڈ اس کو کور کرنے کی کوشش کرنا. this is possible, but this possibility depends on your successes. اگر آپ خود ہی سکسیسفل نہیں ہیں تو آپ دوسرے کو کیا رائے دیں گے، اینڈ دوسرا آپ کی کیا رائے مانے گا جب آپ خود کامیاب نہیں ہیں. اور ویسے بھی تھیوریٹیکلی یہی بات پروون ہے کہ اگر آپ فلسفیانہ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کامیاب ہو جائے. کامیاب آدمی کے رولز ہمیشہ ہی فالو کیے جاتے ہیں. قومیں کامیاب ہو جائیں، ان کے رولز بھی، جو لوور لیول کی قومیں ہوتی ہیں وہ ان کے رولز کو فالو کرنے لگتی ہیں. اسی طرح انڈیویجولز ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے لائن آف ایکشنز میں، کوئی بھی لائن آف ایکشن ہو، اس میں سکسیسفل ہو جائے گا تو ہی وہ رائے دے سکتا ہے. پھر وہ اپنی کمزوریاں بھی بتائے تو سامنے والا اسے حیرت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ واہ کیا آدمی ہے کہ اس نے اپنی کمزور فارم کو بھی کامیابی میں بدل لیا، اور پھر وہ اس سے مشلے. لیکن اگر آپ ناکام ہوں، آپ اپنی صلاحیتیں گنوانا شروع، میں یہ کر لیتا ہوں، میں اتنا جینیس ہوں، میں اتنا انٹلیکٹ، وہ سامنے والا مانتا ہی نہیں اس بات کو. لہٰذا اس وقت تک فلسفی بننے کی کوشش مت کریں جب تک آپ خود کامیاب نہ ہو جائیں. اور یہ ٹائم فل مون کا آپ کو اس لیول یا ان ایونٹس کی طرف لے جائے گا جس میں آپ کی بات میں ایسی ایسوسیشنز، ایسی اٹریکشنز پیدا ہوں گی کہ سامنے والا آپ کی بات کو ڈائجسٹ کرے گا اینڈ فالو کرے گا. یہ 2 نئے ایونٹس تھے. کچھ پرانے ایونٹس کا ذکر کر دیتا ہوں. سورج آپ کے 10th اینگل پر ہے، وہ 10th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے. کیریئر میں کوئی خطرہ نہیں، جاب میں کوئی خطرہ نہیں، انویسٹمنٹ میں کوئی خطرہ نہیں. یو آر اوکے ان اے سیف زون. آپ کے لیے وینس 9th اینگل پر ہے، دیٹ از یور لو لائف، دیٹ از یور ایموشنل اٹیچمنٹ، دیٹ از یور ریلیشن شپ، دیٹ از یور اظہار محبت، دیٹ از یور اسٹرانگ کمٹمنٹس، دیٹ از یور لائف پارٹنرشپس. جوپیٹر آپ کے 9th اینگل پر ہے، دیٹ از آلسو پازیٹیو فار دا اسٹوڈنٹس، فار ہائر ایجوکیشن، فار لانگ ڈسٹینس جرنیز، ٹریولنگ، امیگریشن، سب اس میں آتا ہے. سیٹرن آپ کے 6th اینگل پر ریٹروگریڈ ہے. دس از پازیٹیو وین اٹ از ریٹروگریڈ. یہ 28 نومبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا تو آپ کے لیے پرابلم پیدا کرے گا، لیکن فی الحال یو آر ان اے سیف زون. سو یہ اس وقت پلانٹی ایکشن تھا. کچھ باتیں میں نے تلقین کی صورت میں بیان کی، امید ہے آپ ہضم کریں گے. کچھ باتیں میں نے خوشخبری کی صورت میں آپ کو بیان کی، امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جب آپ ان دونوں نالج کو استعمال کرتے ہوئے اگر اتنا سا بھی فائدہ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اسکارپیوز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے آخرت کا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا.
جب مرکری ڈائریکٹ ہوگا تو کچھ اور فیسلٹیز آپ کی زندگی میں آئیں گی، اس کا تذکرہ اگلی ویڈیو میں کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.